دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم آپ کی موصول ہونے والی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز پہلے معلوم کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے روحانی علاج، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی میں رشتوں میں بندشیں آ چکی ہیں، تو براہ کرم ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ رشتوں میں اگر بندشیں ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو وہ بندش ٹوٹ جائے، وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے سوتے وقت 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 90 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر شادی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ شادی کی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، تو کب تک اس عمل کو جاری رکھا جائے؟ یہ 90 دن کا عمل ہے۔ اگر اس دوران کوئی رشتہ آ بھی جائے تو بھی عمل جو ہے وہ پورا کرنا ہے، مدت پوری کرنی ہے اس کی 90 دن کی۔ اگر کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے اور اگر منگنی ہو جاتی ہے، بات طے ہو جاتی ہے رشتے کے حوالے سے، پھر موقوف کر دیں عمل؟ نہیں، وہ عمل پورا کریں گے 90 دن کا نا، 90 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 41 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھنی ہے 90 دن تک پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک میسج اور آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پر بال ہیں، تو نا بعض اوقات چہرے پر بال نکل آتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر ان کے چہرے پر بال ہیں تو یہ یا سلامو رات سوتے وقت 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، تو یہ اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ عز و جل صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کی الماری میں سے 20,000 روپے غائب ہو چکے ہیں، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے پڑھنے کے لیے، کوئی روحانی علاج بتائیے کہ ہمارے گمشدہ پیسے یہ واپس مل جائیں۔ 20,000 روپے ایک بڑی رقم ہوتی ہے، تو اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم بالفرض ہم زیادہ رقم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے لاکر میں رکھتے ہیں، تو کیا پڑھ کر رکھی جائے کہ وہ پیسے چوری نہ ہوں اور وہ گم
گم نہ ہو, کوئی اٹھا کر نہ لے جائے, چوری سے ڈکیتی سے ہمارا پیسہ محفوظ رہے. تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احتیاط پوری کریں, جی اچھی طریقے سے کسی بھی جگہ اگر رکھیں تو وہ لاک وغیرہ ہو اس کا رکھیں. پھر بھی سب سے بہتر احتیاط تو یہی ہے کہ جو بھی رقم رکھیں, قیمتی اشیاء رکھیں, موبائل ہے جیسے پرس ہے اور دیگر زیورات وغیرہ ہیں اور رقم وغیرہ ہے, تو جب بھی رکھیں گھر میں تو 10 بار یا جلیلو یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ وہ مال و اسباب, وہ قیمتی اشیاء چوری سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیا جائے. بالفعل اگر چوری ہو چکے ہیں, جیسے ان کے 20,000 روپے غائب ہو چکے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پیسے واپس مل لوٹ جائیں, آئیں, تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس کی کثرت کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکتیں ہیں کہ چوری شدہ مال یا غائب شدہ یا گر گیا کہیں پر یا یہ رکھ کے بھول گئے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو سامان ہے انشاءاللہ انہیں مل جائے گا. اور اس کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں, مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے مینڈک سوار بچھو. اس کے صفحہ نمبر 21 پر یہ روحانی علاج لکھا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, تو آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں, آپ کی گاڑی گم ہو گئی ہے, آپ کا مال, آپ کے زیورات, اللہ نہ کرے کوئی اہم چیز, دیگر ڈاکومنٹس, اہم ڈاکومنٹس اگر گم ہو چکے ہیں, تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں, یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم, کاف لام یا میم, کلیم. تو یہ وظیفہ, اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے وضو بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی, آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے. اس کی تو ایک مدنی بہار بھی ابھی گزشتہ دنوں آئی تھی. ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے بتایا کہ میں راستے سے جا رہا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو اپنی گاڑی مسجد کے باہر پارک کی اور نماز کے لیے پھر مسجد میں چلا گیا. اچھا, جب نماز پڑھ کر آیا تو میری گاڑی بھی غائب, اور کوئی بائک اٹھا کر لے گئے تھے. اچھا, اور اس میں ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی ایک فائل تھی, بہت زیادہ اہم تھی, بقول ان کے کہ بھلے گاڑی نہ ملے, میرے وہ ڈاکومنٹس مل جائیں. پریشان تھے. اب یہ وظیفہ انہوں نے ماشاءاللہ پڑھنا شروع کیا. وظیفہ پڑھتے رہے, مغرب کا وقت گزرا, پڑھتے رہے ماشاءاللہ. پھر یہ وظیفہ انہوں نے پڑھا, عشاء کے بعد کا بھی وقت گزر گیا. اچھا, پڑھتے رہے, رات کو ان کو فون آیا کہ آپ کی گاڑی تو مل گئی ہے ماشاءاللہ. تو اتنا یہ مبارک عمل ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے. مزید کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. وظیفہ لینا تھا جس کی اولاد نافرمان ہے, اس کے بارے میں معلومات کرنے. نافرمان اولاد ہے. اچھا, اولاد نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, تابع فرمان بنائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. غفور علی, والدہ کا نام نسیم بی بی. قاری صاحب میں نا 2 سال تو نا میدے کا مسئلہ ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر معدہ خراب ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے کہ معدہ درست ہو جائے. ڈائری اور قلم آپ بھی ساتھ رکھیے. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ میں سے کسی کے ساتھ, آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ یا گھر میں کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے, بیماری ہے کہ معدہ خراب رہتا ہو, تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے, ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں ہند کے اعظم گڑھ سے بول رہی ہوں. میری اپی کا نام ہے سبانہ, ان کی امی کا نام ہے سبیہ خاتون. میری اپی کی بہت سالوں سے دوائی چل رہی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. حصول اولاد کے حوالے سے بھی روحانی علاج بیان کریں گے. میسیجز آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے کال تھے, اولاد نافرمان ہے. اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو, بات نہیں سنتی ہو, کہنا نہیں مانتی ہو یا ضد کرتی ہو, تو اس حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ جب بچہ سو جائے تو سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ
ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. یہ پڑھیں. اس عمل کی مدت ہے 21 دن. آپ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں بچے کی تربیت، اس کی تفہیم، اچھے انداز میں اس کی اصلاح، کہاں پر کب اس کو سمجھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، یہ گر بھی ہمیں آنا چاہیے. بعض اوقات ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے اولاد ہماری بات نہیں مانتی. اچھے انداز میں اور بچوں کی اصلاح بھی کرتے رہیں، تفہیم بھی کرتے رہیں، تربیت بھی کرتے رہیں، سمجھاتے بجھاتے رہیں. اور بعض اوقات ہمارا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر سمجھا رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو، یہ بھی درست نہیں. اچھے انداز میں سمجھائیں، تربیت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری آئے گی. باقی یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اولاد اگر نافرمانی جو پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ہیں، اولاد فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے معدے کا مسئلہ ہے، معدہ خراب رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. تو دیکھیں ایک عمل سماعت فرما لیجیے. قرآن پاک کی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، اس پر زردی رنگ یا زعفران سے لکھ لیں. یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الکہف کی آیت ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے. آیت نمبر 109 ہے سورۃ الکہف کی. تو یہ آیت آپ زعفران یا زردی رنگ سے لکھ لیں فجر کی نماز کے بعد 3 پلیٹوں پر. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، 1 پلیٹ فجر کے بعد، 1 دوپہر اور 1 شام میں. تینوں ٹائم یا آپ ان میں پانی ڈال کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. باقی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نے سنت کے مطابق کھانے پینے کی احتیاط کی اور سنت کے مطابق کھایا پیا تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ بھی صحیح رہے گا، معدہ بھی درست رہے گا. باقی اب مسواک کا استعمال کریں. مسواک اتنی پیاری سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، معدہ بھی درست رہتا ہے. تو مسواک کی عادت اپنائیں، اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور ہند سے مدنی منی کی قول تھی. وظیفہ سماعت فرما لیجیے. یا معیدو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا معیدو، یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. دائمی مریض جو ہوتے ہیں، یعنی جو عرصہ دراز سے یہ بیماری میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت بنائیں. دائمی مریض، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. باقی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. باقی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. جو عرصہ دراز سے بیماری میں مبتلا رہتے ہیں یا جو کافی ٹائم ہو چکا ہو جن کو بیماری میں، بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. دل برداشتہ نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. باقی ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے اور ہمارے جو بیمار ہیں تو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ استعمال کیجئے، حاصل کیجئے. تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آپ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرے ماموں کا نام صغیر اور ظہیر ہے، والدہ کا نام خدیجہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ. مزید قول چلا دیجیے. بھائی کا نام شیراز اور مما کا نام فرزانہ ہے. انہوں نے سعودیہ جانا ہے پر ویزا نہیں آ رہا، کوئی کام نہیں بن رہا، استخارہ کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. لیزا شہین ان کا نام ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے. تو ان کی طبیعت کچھ عرصے سے دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر وغیرہ کو بھی چیک کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. توصیف ہے اور میری والدہ کا نام فوزیہ ہے. جی میرا کاروبار نہیں چلتا، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے.
انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں. توصیف بھائی مزید قول چلا دیجیے گا. میری بانی ہے 2 سال کی ہے، نہ وہ بیٹھ سکتی ہے، نہ وہ بیٹھ سکتی ہے، نہ چلتی ہے، نہ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے. اس کی امی کا نام امینہ طاریہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام مناز قادری ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. امجد ندیم والدہ کا نام ہے حاجرہ بی بی. میرا ایک تو کاروبار ختم ہو گیا، تبھی کوئی بیماری شروع ہو جاتی، تبھی کوئی جسم میں درد رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اگلی قول چلا دیجیے گا. ایک کمر میں درد ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. بچی کا نام سکینہ ہے، والدہ کا نام ہے کرن بی بی. بچی نا بہت بیمار ہے، اس کا نا استخارہ کیجیے. اس کو یہ بتائیے بھی نا اس پہ نا علم چل رہے ہیں کہ وہ ویسے بیمار ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے قول کی تھی، وقت واہ روحانی علاج بیان کیے جائیں گے. آپ تحریر فرما لیجیے گا. ڈائری اور قلم مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ رکھا کیجیے. جو وظیفہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق لکھا کیجیے اور عمل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 9 بار یہ یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی مرض ہے ان سے شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں. کاٹ کا عمل ہوتا ہے، کاٹ کا عمل بھی کروائیں اور کاٹ کا پانی حاصل کر کے وہ بھی پیئیں. 11 دن کے بعد کاٹ کا عمل کرواتے رہیں، پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ عز و جل. کمر میں تکلیف رہتی ہے، کمر میں اگر درد ہو، تکلیف رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا اگر کمر میں تکلیف رہتی ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس کی برکت سے درد جو ہے وہ جاتا رہے گا. صحیح. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ میرا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، بیماری بھی بہت زیادہ رہتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 7 روز تک یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجئے. ایک مدنی منی کی قول تھی، آپ نے مامو جان کے حوالے سے کہا تھا، ظہیر اور صغیر نام بتایا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو استخارے کا کہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اب رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، شادی کے اسباب بن جائیں، رشتوں میں بندشیں جو ہیں، رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جس کا نام ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 12 پر ایک وظیفہ لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار 143 بار لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر، اچھا آپ نے یہ تعویذ خود بنانا ہے. 143 بار 143 ٹائمز یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کوارے جو ہیں غیر شادی شدہ یہ اپنے بازو میں باندھیں یا اپنے گلے میں یہ تعویذ پہن لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اس کا گھر بھی اچھا چلے گا. تو جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے یا شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. لکھنے میں کوئی احتیاط کرنی ہے؟ لکھنے میں احتیاط تو یہی کرنی ہے کہ اولا تو باوضو لکھا جائے. جی عرب کا تقاضا یہی ہے اور باوضو ہی لکھنا چاہیے کوئی بھی تعویذ ہو. اچھا اس میں دائرے والے حروف جو ہیں وہ دائرے خود کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، یا حیو یا قیوم، اب اس میں جو میم ہے
جو حرف ہے اس کا دائرہ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور لکھنے میں عربی رسم الخط یہ انداز ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے اردو رسم الخط، ایک عربی رسم الخط ہوتا ہے، تو عربی رسم الخط یہ ہونا چاہیے. تو پھر اس کو لپیٹ کر چمڑے میں یا کسی ریگزین میں سلوا کر یا گھر میں کپڑے میں سلوا کر آپ بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بھی اچھا چلے گا اور جلد شادی بھی ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے معلوم کیا تھا کہ بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ شیراز نام ہے اور یہ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں لیکن ویزا نہیں مل پا رہا، رکاوٹ آ رہی. تو استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ ہے، قدرتی طور پر رکاوٹوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، اگر کسی کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو وہ 100 مرتبہ یا مؤخر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا مؤخر 100 مرتبہ یہ پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. باقی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم کسی کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، لیکن اس میں قدرتی طور پر رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت پوشیدہ ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہمیں رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے، یا مؤخر، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے توصیف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کاروبار کے حوالے سے کہا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو کاروبار پر آپ کے کام کاج پہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. وظیفہ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ آپ پڑھا کریں. آپ کے رزق میں برکت رہے گی، غیبی طور پر غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور رزق میں کشادگی رہے گی. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ نہ بول سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے اور نہ خود کچھ کر سکتی ہے. بچی 2 سال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا تو دیکھیں کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمانے والا ہے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. بچی کی جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، کوئی بھی بڑا گھر کا فرد جو ہے جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جس کے درست ہوں، تو وہ یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 1469 بار پڑھ کر بچی پر دم کریں. پانی پہ دم کر کے بھی بچی کو پلائیں. ایک پانی کی بوتل رکھ لیں اور یہ وظیفہ 1469 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی وقتاً فوقتاً بچی کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچی بولنا شروع کرے گی، بیٹھنا شروع کرے گی، بچی کے اندر قوت، طاقت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا. الحمدللہ عز و جل ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں، ایسی مدنی بہاریں دیکھی ہیں، تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایسے امراض ہوتے ہیں، الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ تعویذات اطاریہ استعمال کرتے ہیں، دیگر جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور مریض اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ، مدنی قافلے میں سفر کریں اور مدنی قافلے میں سفر کر کے بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں کہ بہت جلد بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور چلنا شروع کر دے گی انشاءاللہ عز و جل. باقی ایک ذہن ہم یہ بھی بنا کے رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. کچھ قول مزید آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے گا. حضور ایک استخارہ کرنا ہے. ہماری بہنیں اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے. مریم بنت کنیز. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام محمد انور ہے، والدہ کا نام ہے سردارہ. مسئلہ ہے کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، بیگم بھی بیمار ہے، خود بھی میں بہت پریشان. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے.
محمد ذکاءاللہ، والدہ کا نام ہے نجمہ بی بی۔ سر ملازمت نہیں لگ رہی، ایک یہ، دوسرا محمد آصف، اور والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ یہ دونوں کا ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ملازمت کے لیے ہم جگہ جگہ اپلائی کرتے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، حصول روزگار کے لیے روحانی علاج۔ اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار جلد عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اور کوشش کریں 5 گانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی کوشش فرمائیں کہ یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے ایک مسلمان کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مزید دعوت اسلامی کے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، تو آپ بھی رائے خدا عز و جل میں سفر کر کے دعا کیجئے اپنی ملازمت کے لیے، حلال و آسان روزگار کے حصول کے لیے، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا مریم نام ہے اور اکثر بیمار رہتی ہے، استخارہ ان کا کیا گیا تو الحمدللہ کوئی عملیات، اثرات، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے، آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو وہ خود پڑھ لیں، نہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں مریضہ کو، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے انور بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار بھی نہیں چل رہا، زوجہ بھی بیمار ہیں، کافی پریشانیاں ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے معاملات بہتر فرمائے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے یا ذا الجلال والاکرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 2 مبارک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جائز دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا